السلام علیکم میرے پیارو دوستو، دین کی معلومات کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں اسلام کے 4 خلفائے راشدین کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو پورا ضرور دیکھیں۔ میرے پیارو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خلیفہ کے معنی اللہ کے نائب ہے، یعنی پوری اسلامی حکومت کو کسی ایک مقرر شخص کے زیر سایہ دینا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی حکومت کے نگہبان تھے، لیکن جب آپ دنیا سے رخصت فرما گئے تو کسی نہ کسی کو اسلام کی باغ ڈور سنبھالنی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 مشہور صحابہ رضی اللہ عنہ کا منتخب کیا گیا۔ خلفائے راشدین کا مطلب نیک خلیفہ، یعنی جن کے جیسا پوری دنیا میں ملنا ناممکن ہے۔ خلفائے راشدین: پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ابن قفعہ تھا، کنیت ان کی ابوبکر اور لقب صدیق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیعت کی اور مہاجرین اور انصار نے انہیں خلیفہ مقرر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد سب سے پہلے شخص ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ لوگوں سے نرمی سے پیش آتے اور کوئی بھی معاملہ ہو دین یا دنیا صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ کمزوروں اور ضعیفوں کا آپ خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے جو انہوں نے سب اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ اس زمانے میں کتنے ہی مسلمان جو کافروں کے یہاں غلام تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے خرید کر آزاد کرایا۔ انہی میں سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تبوک کے لڑائی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر میں جو کچھ تھا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر پیچھے کیا چھوڑ آئے ہیں؟ جواب دیا، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات 63 سال عمر میں ہوئی۔ ہجرت کے 13ویں سال دوسری یا تیسری جمادی الاخر کو جمعہ کے دن وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے خلافت کی ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سونپی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہوئے۔ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جلیل و قدر صحابی اور دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ عدل اور انصاف پر قائم رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پوری پیروی کرتے۔ کافروں کے مقابلے میں آپ سخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر، جنگ احد، فتح مکہ، خیبر اور تبوک کی لڑائی میں شریک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں تقریباً 1000 سے 36 ملک فتح ہوئے، جس میں دمشق، روم، ارقلان وغیرہ شامل ہیں، اور آپ نے 40,000 مسجد تعمیر کی۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ: مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، لیکن راستے میں انہیں اپنی بہن اور بہنوئی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو ان کے گھر گئے اور انہیں مارا پیٹا، اور پھر آخر میں قرآن سنا جس سے ان کا دل پورے طور پر نرم پڑ گیا، اور وہ زید بن اکرم رضی اللہ عنہ کے مکان میں پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے دین کا کلمہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو سارے مسلمان بہت خوش ہوئے، اور جو چھپ کر عبادت کرتے تھے انہیں اعلانیہ عبادت کرنے کا موقع ملا۔ قبیلے کے کافروں کی ہمت نہ تھی کہ کوئی عمر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی نے کھل کر ہجرت نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ارادہ کیا تو ہتھیار باندھا، تیر کمان لیا اور پھر مسجد حرم میں آئے جہاں قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ طواف کیا، نماز پڑھی، پھر لوگوں سے کہا کہ جو کوئی اپنے ماں باپ کو بے ولد اور اپنے لڑکوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے اس وقت وہ آ کر مجھ سے ملے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ کہتا۔
آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت 26 ذوالحجہ 23 ہجری 4 شنبہ کے نماز فجر میں ابو لولو فیروزی مجوسی کافر نے آپ کو شکم میں خنجر مارا اور آپ یہ زخم کھا کر تیسرے دن شہید ہو گئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اجازت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس مدفون ہوئے۔ تیسرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیہ کے خاندان سے تھے۔ آپ کے والد کا نام عفان تھا، وہ امیہ کے پوتے تھے۔ آپ حسین و خوبصورت تھے، بچپن سے ہی پڑھنا لکھنا سیکھا تھا اور اللہ نے آپ کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا۔ آپ صدقہ اور اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا کرتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کا قصہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہت اچھا میل جول تھا، دونوں اکثر ملتے رہتے تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہی اسلام کا ذکر چھیڑ دیا، لیکن جب انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اسلام کی خوبیاں سنی تو دنگ رہ گئے اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تشریف لے آئے۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں ایک دو باتیں ایسی کہی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان باتوں سے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 2 دن تک جان شینی کے سوال پر بحث چلتی رہی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر میں طے ہوا کہ 3 صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنا نام واپس لے لیا اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں اپنی رائے دی اور مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ کی عمر 70 سال کی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو کچھ باغیوں نے آپ کے مکان کی دیوار پھاند کر گھس گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کے 2 خادموں کو قتل کیا، پھر آپ کو شہید کر ڈالا۔ اس وقت آپ کی عمر 82 سال کی تھی۔ جنت البقیع میں آپ دفنائے گئے۔ چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے چھوٹے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جب آپ 10 یا 11 سال کے تھے تو اسلام قبول کر لیا۔ بچپن میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے دلیر اور طاقتور تھے، اسی وجہ سے آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ ہر لڑائی میں دشمنوں کا بڑی دلیری سے مقابلہ کرتے تھے اور اکیلے ہی سب کافروں کا صفایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہو جانے کے 3 دن بعد 21 ذوالحجہ کو مسجد نبوی میں مہاجرین اور انصار نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور آپ خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دلانے پر دھیان دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ خاجرہ قوم مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے۔ انہوں نے 3 حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے 3 آدمیوں کا منتخب کیا، جس میں ابن ملزم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی تھی۔ اس ملعون نے 1000 میں تلوار خریدی اور اسے زہر میں ڈوبو کر رکھ لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کے لیے مسجد جا رہے تھے کہ ابن ملزم جو رات سے گھات لگائے بیٹھا تھا آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ تلوار کا وار آپ کے سر پر پڑا، چونکہ تلوار میں زہر لگا تھا تو اس کا زہر پورے بدن میں پھیل گیا۔ ابن ملزم پکڑا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کی، ابن ملزم کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ اور اچھے سے رکھو۔ 2 دن بعد اسی زخم سے آپ شہید ہو گئے۔ میرے پیارو دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور اسی طرح کی اسلامی واقعات یا اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔